واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشی کا پیچھا کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور اس کی طے کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا سیدھے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت ختم کر دیتی ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر نفس کی لذت کے لیے قرض نہیں لیتے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ نفس آدمی کے وجود میں غائب چیز ہے اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر۔ غائبی تلوار دل میں چھپا ہوا ذکر ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ اس کی سزا ہے، ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی اس کی جزا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جمع رہنے سے اللہ کا فیض ملتا ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کے راستے میں استعمال کریں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی ندامت محسوس نہ کرے جو اس کے دل کے بہت قریب ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کریں۔ ہم درد کو درد بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم درد سے جب ہم نکل جائیں تو پھر درد ہی بچتا ہے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ جو دوسروں پر بہتان لگاتا ہے
اللہ اسے اس کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بیوقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو غم کا مریض بنا سکتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی دل کی بیماری۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ تم اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کرو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کانٹا کہے یا چمیلی۔ آپ نے فرمایا، ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں، اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں اتنا کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے،
کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا، اور میانہ روی اختیار کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضدار بن جاتا ہے، اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسے بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے آئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب تیرا رب جانتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بس اتنا ہے: دعا، صبر اور یقین۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم عبادت کے لیے اپنی سب سے ردی عمر یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اپنی سب سے قیمتی اور بہترین عمر یعنی جوانی کو فانی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کون ہوں یہ جان کر میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گونگے رہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی
چھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو خود ہدایت چاہتا ہو اسے ہی ہدایت دی جاتی ہے۔ ہجرت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، وہ فائدے کے لیے تجارت میں ہو یا پھر کامیابی کے لیے ایمان کی طرف۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے، اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ اگر انسان واقعی شرمندہ ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ مل کر اپنے خلاف سازش کرتے ہوئے پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ظلم کیا ہے۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ دعاؤں کا آسرا چھن جائے تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو ہم زندہ رہیں، اور جب وہ کہیں کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ محبت کو پہچان لینے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بلا وجہ۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے اللہ کی بارگاہ کی جانب لے گئے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے فائدہ بخش کاروبار بن جائیں
اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور سانس کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس بات پر وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ مجھے ایسی صفت دے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی اور اولاد بھی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ 3 بڑے کام مشکل ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا، مال کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خود سے انصاف کرنا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ جو لوگوں سے کم آرزوئیں وابستہ رکھے اور ان سے بے نیاز ہو کر رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا نفرت کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی ذلت پر راضی ہوا جس نے دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات ظاہر کی۔ جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ نہ ہو تو یقیناً وہ دیوانہ ہے۔ غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو اس کو چاہیے کہ نفس کو خاموشی اور ادب کی لگام لگا دے اور نفس کو تقوی کی زرہ پہنا دے۔ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غائب اور غافل کر دے۔ جسم مالک کی ملکیت ہے،
اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور و بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، اور جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ بہتر ہے کہ دل میں اللہ کے عشق کی آگ روشن کی جائے۔ یہ آگ ہر قسم کے شک اور شبہ کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اور یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف ناشکرہ ہی دوست رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کس طرح معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، تمہارا راضی ہونا اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تبھی اسے قابو میں لا سکتا ہے، اور وہ نفس سے زیادہ طاقتور تب ہوگا جب اس کی بات ماننے سے انکار کرنے کی ہمت کر پائے۔ جب تک اس کی خواہشات مانتا رہے گا اس کے تابع اور نیچے رہے گا، بس اپنے نفس سے کمزور رہے گا۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم بالکل نہیں چاہتے۔ آج جبکہ زبانیں آزاد، جسم تندرست اور تیرے اعضاء نرم ہیں، فضا کشادہ اور میدان وسیع ہے، تو عمل کرو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے اور موت واقع ہو جائے۔ جو شخص دو چہروں اور دو زبانوں کا مالک ہو وہ برا آدمی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی خوشحال ہو جائے تو اس سے حسد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ جاتا ہے اور مدد نہیں کرتا۔ مبارک ہیں وہ دل جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ آخرت میں تسلی پائیں گے۔ احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے، احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔